السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامعہ آفیشیل۔ آج جمعۃ المبارک ہے 17 اپریل 2026۔ جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جب آپ سے مخاطب ہیں تو انتہائی اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں۔ جو چیزیں ناممکن دکھائی دے رہی تھیں ایران امریکہ جنگ سے جڑی، وہ ممکنات میں بدل چکی ہیں۔ مثال کے طور پر کل کے دن آپ نے دیکھا کہ نہ صرف اسرائیل اور لبنان کے بیچ 10 روزہ سیز فائر کا اعلان کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، بلکہ ان دونوں ممالک کے سربراہان کے بیچ براہ راست مذاکرات کی خبر بھی دی کہ یہاں بھی ایک حل نکالنے کو وہ تیار ہیں۔ اور آج جب آپ سے مخاطب ہوں تو شام 5:45 پر ایران کے وزیر خارجہ جناب عباس عراقچی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ آبنائے ہرمز کو، اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ کھول رہے ہیں تمام تر کمرشل مقاصد کے لیے۔ ٹرمپ نے بھی بڑا دلچسپ اس کا جواب دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا مخصوص انداز جو ہے وہ نہ اپناؤں۔ اور مخصوص انداز اپناتے انہوں نے کہا کہ نیول بلاکڈ البتہ جاری رہے گا۔ وہ کس لیے بیان کرتا ہوں۔ اب جتنی بھی بنیادی شرائط تھیں وہ تو ہو رہی ہیں پوری، آگے کیا ہوگا؟ آگے آل روڈز آر لیڈنگ ٹو اسلام آباد، تمام رستے اب اسلام آباد جاتے بالکل واضح دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر مگر کی کہانی ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے، ابہام جو بھی تھا وہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ بنیادی شرائط، بنیادی مسائل جو پبلکلی اٹھائے گئے ان ممالک کی جانب سے، ان کا حل ہو چکا ہے۔ اور سچی بات آپ سے عرض کروں، یہ ماننا پڑے گا اب کہ یہ فیلڈ مارشل کے دورے کے فیوز و برکات ہیں، جن کے نتائج آپ کو نہ صرف واشنگٹن ڈی سی سے دیکھنے کو مل رہے ہیں بلکہ اب آپ کو تہران سے بھی اس کے نتیجہ دیکھنے کو ملا ہے۔ اب مذاکرات ہوں گے کب؟ خبر میرے پاس یہ ہے، امریکی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، ہم پہلے سے بھی عرض کر رہے ہیں آپ سے کہ اتوار کو میلہ لگ سکتا ہے، اتوار کو دوسرا راؤنڈ سج سکتا ہے اسلام آباد میں۔ تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ البتہ مجھے نہ جانے کیوں کچھ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ سوموار تک بھی جا سکتا ہے۔ 21 تاریخ ہے سیز فائر کی۔ اب یہ جو ایران نے بات کی نا سیز فائر کے جب تک جاری ہے تب تک ہم آبنہ ہرمز کھولیں گے، اس کی میں کہانی بیان کرتا ہوں، لیکن ان دو اہم فیصلوں کے بعد فوری طور پر اس سے آپ سمجھنے کی مدد ملے گی کہ دنیا کیسے چوک ہوئی پڑی تھی اس جنگ کی وجہ سے، اور ایران نے جو سکسیسفلی آبنہ ہرمز کو بلاک کیے رکھا وہ امریکہ نہیں کھلوا سکا۔ یہ ماننے کی بات ہے، پوری دنیا کی اکانومی اس سے سفر ہوئی۔ تو اب اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 100 سے $84 فی بیرل تک قیمتیں آ چکی ہیں عالمی مارکیٹ میں۔ تیل کی کو 11 سے 14% فوراً اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ اس آبنہ ہرمز کی فیوز و برکات ہیں کہ اسے اگر کھول دیا جائے تو پھر یہ نتیجہ اس کا برآمد ہوتا ہے۔ جو یورینیم افزودہ والا کہانی ہے اور جوہری ہتھیار، اصل مدعا تو وہ ہے نا جی مذاکرات میں، اس میں ایران کو ایک بہت بڑی پیشکش کی جا رہی ہے۔ ایران کو پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ جو افزودہ شدہ یورینیم آپ کے پاس 350 450 پاؤنڈ کے قریب، وہ آپ حوالے کر دیں اور اس کے بدلے $20 ارب لے لیں، $20 ارب۔ اب اس کہانی کو ذرا میں واضح کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ عباس عراقچی صاحب نے لکھا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان لائن ود دی سیز فائر ان لیبنان the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire on the coordinated routes as already announced by Ports and Maritime Organization of Iran۔ یہ بڑا معنی خیز اور دلچسپ ان کا بیان ہے جس کو ٹرمپ نے بھی خوش آئند قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لبنان میں سیز فائر ہوئی نا، اس کے بعد ہم آبنہ ہرمز کو کھول رہے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایران کا بنیادی مطالبہ تھا۔ میں کل شام کے ویلاگ میں بھی یہ دہرا رہا تھا اور صبح بھی کہ ایران نے لبنانیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، ان کی صرف ایک آواز باقی تھی اور وہ ایران تھا۔ تو ایران نے یہ بنیادی شرط رکھی ہوئی تھی۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا ماننا تھا کہ نہیں، لبنان سیز فائر ان کے بنیادی مطالبات میں نہیں، جو 10 نکات دیے تھے اس میں بھی ایک نقطہ اہم تھا، اور جب شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا سیز فائر کا، اس میں بھی لبنان کا ذکر تھا، جس کا مطلب ہے افریقین کو آن بورڈ کیا گیا تھا۔ تو اب جب عباس عراقچی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سفارتکاری ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہم آبنہ ہرمز کھول رہے ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ لبنان میں سیز فائر ہو چکی، اس کے بعد ہم بھی ایک مطالبہ پورا کر رہے ہیں اور مطالبے کے مطابق ہم آبنہ ہرمز کو کھول رہے ہیں۔ تمام جو کمرشل ویسلز ہیں، جو تیل بردار جہاز ہیں، وہ یہاں سے گزر سکیں گے، جو ہم نے کوارڈینیٹڈ روٹ طے کر رکھے ہیں، جو ہماری پورٹ اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے جو روٹس دکھا رکھے ہیں، 2 اس میں لائنیں انہوں نے کلیئر کی ہوئی ہیں ان کی نگرانی میں کہ یہاں سے وہ گزر سکتے ہیں۔ احتمال ہے، خدشہ ہے کہ باقی جگہوں پہ
بارودی سرنگیں ہو سکتی ہیں جو ابھی تک امریکہ نہ دکھا سکا نہ انہیں کلیئر کر سکا ہے۔ تو یہ بڑا معنی خیز انہوں نے ٹویٹ کیا اور ایک جملہ لکھا، فار دی ریمیننگ پیریڈ آف سیز فائر، جب تک سیز فائر کا وقت باقی ہے تب تک آبنۂ ہرمز کھلی رہے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں کہ سیز فائر یا تو اگر سیز فائر سے پہلے معاہدہ ہو جاتا ہے تو گڈ انف، نہیں ہوتا تو پھر سیز فائر بھی آگے بڑھا لیں اور آبنۂ ہرمز بھی مزید کھلی رہے گی۔ یعنی کمال کر دیا انہوں نے کہ سیز فائر اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر سیز فائر بڑھانی پڑے گی آپ کو، اور سیز فائر اگر آپ بڑھائیں گے تو ہم بھی آبنۂ ہرمز بڑھا دیں گے اس کی کھولنے کی مدت کو۔ تو کمال انہوں نے کیا، کریڈٹ گوز ٹو ایران، ایران نے اس میں کمال کیا۔ آگے پھر ٹرمپ کہتا ہے ایران ہیز جسٹ اناؤنسڈ دیٹ دی اسٹریٹ آف ایران از فلی اوپن اینڈ ریڈی فار فل پیسج تھرو اٹ۔ تھینک یو ڈونلڈ ٹرمپ، کہ ایران نے ابھی اعلان کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز کھول دی گئی ہے، بہت شکریہ اس کا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اسے خیال آتا ہے کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، آبنۂ ہرمز تو مکمل کھلی ہے، لیکن جو نیول بلاکیڈ ہے امریکہ کا وہ جاری ہے بدستور، کیونکہ یہ ایران کے لیے ہے، وہ میں نیول بلاکیڈ بند نہیں کروں گا، کھولوں گا نہیں۔ اچھا، یہ وہی اپنا جو لچ فرائی کرنا ہوتا ہے، حالانکہ یہاں سے پورٹ سے ایران سے تیل لے کے جہاز دنیا بھر میں جاتے ہیں، ایران پہ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، فرق دنیا کو پڑ رہا تھا۔ لیکن وہ میں اکثر ایک لفظ یوز کرتا ہوں تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پگڑی اوپر کرنے کے لیے، شملہ اوپر کرنے کے لیے کہ نہیں نیول بلاکیڈ میں جاری رکھوں، ضدی بچے کی طرح۔ تو یہ انہوں نے کہانی بیان کرنے کی کوشش کی، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو، جو ایران نے ایک تیر سے دو شکار کی وہ ماننے والی بات ہے۔ اسرائیل کو بھی سیز فائر پہ مجبور کروایا، ٹرمپ کو بھی مجبور کروایا، اور ٹرمپ بھی تائید کر رہا اس بات کے اوپر، اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ اچھا جی نیول بلاکیڈ ہم نے جاری رکھا ہوا انٹل سچ ٹائم ایز آور ٹرانزیکشن ود ایران از 100% کلیئر۔ جب تک ایران کے ساتھ ہمارے 100% معاملات پورے نہیں ہو جاتے تب تک میں نیول بلاکیڈ بند نہیں کروں گا، کھولوں گا نہیں۔ موسٹ آف دی پوائنٹس آلریڈی نیگوشیٹڈ۔ اب یہاں دے گیا وہ خبر جو ہمارے تجزیے کا حصہ بھی ہے کہ اکثر جو پوائنٹس ہیں ایران اور امریکہ کے بیچ تصفیہ طلب، ان کے اوپر نیگوسیشن ہو چکی، نیگوسیٹڈ کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ بات چیت ہو چکی۔ دا پروسیس شوڈ گو آن ویری کوئکلی، اب اگلا مرحلہ بہت تیزی سے طے ہونا چاہیے۔ یہاں میں نے دیکھا 3-4 خبریں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ فواد نے ایک امریکی صحافی سے ہی ملا، اس نے اس کا انٹرویو بھی کیا، چلتے پھرتے جیسے بولتے ہیں ٹرمپ، تو اس نے کہا آبنۂ ہرمز کھولنے میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یاد رہے کسی آبنۂ ہرمز کے اوپر اس نے گالیاں بھی دی تھیں، یو فکنگ باسٹرز، اس طرح کی باتیں اس نے کی تھیں۔ نیٹو کو پکارا، وہ نہیں آئے، پھر اس نے کہا میرا ککھ نہیں لینا دینا، کھولیں نہ کھولیں، پھر اس نے کہا نہیں میرا لینا دینا ہے اور میں نے ٹرمپ آبنۂ ہرمز بند کرنی ہے۔ 6 متضاد سٹیٹمنٹس ہیں ٹرمپ صاحب کی اس جنگ کے دوران آبنۂ ہرمز کے اوپر۔ کبھی نیٹو کو بلاتا تھا، وہ حامی نہیں بھرتے تھے، پھر انہیں کہتا تھا یہ فضول لوگ ہیں، میں تمہیں نمٹ لوں گا، میں اکیلا کافی ہوں، میرے جہاز آئیں گے اور آبنۂ ہرمز سے کشتیاں لے کے جائیں گے، وہ کہانی بھی نہیں ہوئی۔ پھر کہا میں تو تیل لیتا ہی نہیں یہاں سے، تو میری کیا کنسرن ہے، صرف دنیا جانے جو تیل لیتی ہے اور ایران جانے، آئی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو۔ پھر کہا نہیں کھولو، گالی دے کے، اور پھر اینڈ پہ نیول بلاکیڈ کر دیا، اس کا بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اب اس نے امریکی صحافی کو کہا کہ مجھے آبنۂ ہرمز کھولنے پر بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، لیکن مجھے برا بہت لگ رہا ہے۔ کس بات پہ برا لگ رہا ہے جی؟ وہ نیٹو اس معاملے میں میری مدد کو نہیں آیا۔ اچھا، تو پھر نیٹو والے کاغذی شیر ہیں، ان سے میں بعد میں ملوں گا۔ اب آ جاتے ہیں خلاصے کے اوپر۔ خلاصہ وہی جو عرض کر رہے تھے کہ ابہام بہت تھا، شکوک و شبہات بہت ہیں کہ اس میں ڈیمیج کتنا ہوگا، ایران کس کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے، اسرائیل کیا اس میں شیطانی کر سکتا ہے، لیکن ابھی تک کے جو اشارے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ چیزیں بڑی سموتھلی جا رہی ہیں، یہ تو ماننا پڑے گا۔ چاہے لبنان اسرائیل کی سیز فائر ہو، چاہے فیلڈ مارشل کے دورہ ایران ہو، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، یا سیاسی قیادت کے دورے ہوں ترکیہ کے، سعودی عرب کے، مصر کے اور قطر کے۔ وہاں ترکیہ میں بھی طیب اردوان نے بہت زیادہ تعریف کیا پاکستان کی، جو انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وہ مخاطب تھے، وہ بھی آپ دیکھیے گا کلپ، اور یہ اپنی پسند ناپسند سے ہٹ کے دیکھیے گا، کیونکہ جب میں بات اس موضوع پہ کرتا ہوں میں پاکستان کی کرتا ہوں، میں اس بات کی بات نہیں کرتا کہ نمائندگی کون سا وزیر اعظم کس سیاسی جماعت کا کر رہا ہے۔ تو یہ ذہن میں ضرور رکھیں، پاکستان میرے لیے کسی سیاسی پسند ناپسند سے مقدم ہے اور رہے گا، اور سب کے لیے ہونا چاہیے۔ کٹ اٹ شارٹ، عرض یہ کرنی ہے کہ اب اسلام آباد مذاکرات ہو رہے ہیں، راؤنڈ 2۔ خبر ہے اتوار کی جو امریکی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر اتوار کو نہ بھی ہوئے تو منڈے کو لازمی ہو جائیں گے ایک، اور اگر نہیں ہوتے تو اس صورت میں سیز فائر بھی آگے بڑھے گی، اور اس صورت میں پھر آبنۂ ہرمز کی جو کھولنا ہے وہ بھی آگے چلا جائے گا مزید، لیکن چانسز زیادہ یہی ہیں کہ یہ سنڈے منڈے تک ہو جائے گا۔ اب ٹرمپ آئے گا، خبریں زیر بحث ہیں، وہ خود بھی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں اگر ایسا کوئی معاہدہ ہوتا تو میں آؤں گا۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ صرف پھر ٹرمپ نہیں آئے گا، پھر ایرانی صدر بھی اس میں آ سکتے ہیں، مسعود صاحب، پھر اس میں سعودی ذمہ داران بھی آ سکتے ہیں، پھر اس میں ترکیہ کے ذمہ داران بھی آ سکتے ہیں، مصر کے بھی آ سکتے ہیں، قطر کے بھی آ سکتے ہیں، اور شاید چین کے بھی کچھ ذمہ داران نچلی سطح کے وہ بھی ضرور آئیں، کیونکہ اس میں ایشورنس کا مسئلہ ہے، کیونکہ مسئلہ ہے کہ گارنٹی کیا ہے کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہ ہو اسرائیل کی ماں پر۔ تو اس لیے زیادہ جو ممالک کی نمائندگی ہے اس سے ایک
ان کی موجودگی، ان کے دستخط اور ان کی سرپرستی میں دستخط ہونا ایک کائنڈ آف ایشورنس کی تعویل ضرور دیتا ہے۔ البتہ اسرائیل سے آپ کچھ بھی گمان کر سکتے ہیں، نوئنگ کہ ان کو ہمیشہ ایک دشمن اپنے جواز کے لیے چاہیے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اب جو باقی ماندہ مسائل کیا رہ گئے؟ ہرمز تو کھل گئی، لبنان میں سیز فائر ہو گیا، دوسرا راؤنڈ بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلے اب دو ہیں، جوہری ہتھیار۔ جوہری ہتھیار کے اوپر ایران کا کیا ماننا ہے؟ کل بھی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لی، اس سے پہلے بھی، کہ جوہری ہتھیار تو ہم بنانے نہیں چاہتے۔ جناب آیت اللہ شہید کا فتویٰ بھی تھا اس سلسلے میں، ٹھیک ہو گیا، تو وہ تو ایشو ہی نہیں ہے۔ پھر ایشو کیا ہے؟ پھر ہے افزودہ شدہ یورینیم، جس کے اوپر انہوں نے پچھلے سال بھی B2 سے بمباری کی تھی، جس کے اوپر اب بھی انہوں نے فردو اور دیگر تنصیبات کے اوپر بمباری کی اور دعویٰ کیا کہ ہم نے ملیا میٹ کر دیا۔ ملیا میٹ نہیں ہوا، سیٹلائٹ امیجز نے بتایا، CIA نے بتایا، CNN نے بتایا، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے بتایا کہ نہیں بھائی بڑے سیانے ہیں، بہت زیر زمین وہ لے کے جا چکے۔ آپ کے جو B2 بامبر سے جو بم گرائے جاتے ہیں میکسیمم 60، 80 اور 100 میٹر نیچے جا سکتے ہیں، یہ تو 300 میٹر نیچے انہوں نے چھپایا ہوا ہے سرنگیں کھود کے، تو وہ کامیابی سے بچا گئے۔ کچھ جگہوں کو نقصان ضرور پہنچا ہے، ریئیکٹرز کچھ ایسے تھے۔ اب اس میں خبر یہ ہے ایکزیوس کی، وہ براک ریورڈ والی، کہ 20 ارب ڈالر بدلے میں دینے کی حامی بھری ہے امریکہ نے، کہ آپ اگر یورینیم حوالے کرتے ہیں تو 20 ارب ڈالر ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اب یہ معاملہ جب مذاکرات کھلیں گے، میرا خیال ابھی تک تو ایران اس کے اوپر ولنگ نہیں ہے، یہ ایک واحد مسئلہ جو نیگوسیشن کی ٹیبل پر حل ہوگا۔ اب آ جائیں کہ تہران کے دورے میں ہوا کیا۔ دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ جو ایران کی سیاسی قیادت تھی نا، وہ تو جب بھی اس جنگ کے دوران سعودی عرب یا قطر یا UAE کا ذکر نہیں کروں گا، وہاں جب بھی کچھ تنصیبات میں حملہ ہوتا تھا تو سعودی کی جو ایرانی قیادت ہے وہ ان سے بات کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ غلط فہمی ہے یا ہم نے آپ کو ٹارگٹ نہیں کیا، ٹارگٹ صرف امریکیوں کو کیا گیا ہے۔ ایک بنیادی مسئلہ تھا، جو پاسداران انقلاب کے 31 کور ہیں ان میں سب کمانڈر ڈیفرنٹ ہیں، اور یہاں پہ ایران میں ہم نے عرض کیا تھا جنگ کے شروع میں کہ جو سٹرکچر ہے پاسداران انقلاب کا وہ سینٹرلائز کی بجائے ڈی سینٹرلائز کیا گیا، کہ اگر مرکزی قیادت شہید بھی ہو جائے تو ہر کور کی قیادت کے پاس اپنے احکامات ہوں اور اپنے مشن پر گامزن رہے، ناکامی نہ ہو اس میں۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاسداران انقلاب کی جو مختلف 31 کوریں مختلف مشن پہ معمور تھیں، وہ اپنے مشن پہ تھیں، سیاسی قیادت کسی اور مشن پہ تھی، تو وہاں پہ گیپ تھا۔ اسی لیے آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ جو تہران کا دورہ تھا عسکری قیادت کا، اس میں جب وہ ان ذمہ داران سے ملے یونیفارم میں، تو وہاں وہ مدعے زیر بحث آئے جو سیاسی اور عسکری سطح پر جس میں ایک خلا تھا، اور اس کو کلیئر کیا گیا۔ بڑا مان ہوتا ہے اگر کسی آرمی چیف کو اگلا بندہ بلا کے اس سے سنے، اپنے افسران سے ملائے۔ ماننا پڑے گا اب آپ کو کہ اس دورے کے فیوز و برکات اب ڈل ڈل کے سامنے آ رہے ہیں۔ دعا کریں کہ امن معاہدہ اسلام آباد میں وہ جلد ہو، دنیا اس معاہدے کو دیکھے اور پھر پاکستان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو۔ اللہ کرے ہمارے اپنے مسائل بھی سیاسی داخلی حل ہوں۔ بجلی کے اوپر لوگ کہتے ہیں بات نہیں کرتا، بجلی کے اوپر ہر ویلاگ میں بات کروں کہ عوام بلک رہے ہیں، یہ نااہلی ہے حکومت کی کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے نا اگر آپ نے ہرمز کھلتی ہے، قطر سے تیل گیس کے معاملات کلیئر ہوتے ہیں، ایران کے اوپر پابندیاں ختم ہو جائیں، پاکستان کو تیل سستی اور گیس سستی ملے گی، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ رہ گئی کہانی وہ جمیل فاروقی والی، میں اس پہ آج بات نہیں کروں گا، اس سے زیادہ ہم باتیں ہیں۔ ہاں البتہ بشرا بیگم کے حوالے سے خبر ملی، ان کی آنکھ کے حوالے سے ان کے اہل خانہ کو بڑی تشویش ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہ ان کو جلد ان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔